بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ جمائلہ آپ انمیوٹ کر لیں۔ جی سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ جی سر میں نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کو رسول پر قرآن کی پرزور دعوت دینے کے بعد تفصیل سے بتایا جا رہا ہے کہ آخر کیوں منصب کی منتقلی کی جا رہی ہے۔ اس آیت میں یہود کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہارے ساتھ جو احسان و اکرام کا رویہ رکھا، تمام جہاں پر تمہیں فضیلت دی، وہ ایک مشن اور خاص مقصد کے لیے دی، اور تم نے اس مشن کے خلاف ورزی کی، اپنے مقام و مرتبہ کو بھول کر دنیا پرستی خواہشات نفس میں پڑ گئے، اللہ کے فرمان کو بھول کر اپنی مصلحتوں کو مقدم کیا۔ حالانکہ فرعون سے تمہاری اولاد کو بچایا، کیا یہ کوئی چھوٹی آزمائش تھی؟ پھر بغیر کسی مقابلے کے اللہ نے فرعون کو غرق کر کے تمہیں بے خوف کر دیا، اور جب رسول کی موجودگی میں تم نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی تو عذاب یقینی تھا، مگر پھر بھی اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر کے تمہیں بچا لیا۔ تم اتنے بڑے واقعے سے بھی تم نے عبرت نہ پکڑی، اور معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود تم نے موسیٰ سے رب کو دیکھنے کا تقاضا کر دیا۔ یقیناً یہ تقاضا رب کے دیدار کے شوق پہ نہیں بلکہ موسیٰ پر بے یقینی کی وجہ سے تھا۔ صحرا میں پانی کی فراوانی، بادلوں کا سایہ، منو سلوا جیسا رزق بھی تمہیں اللہ کا شکر گزار نہ بنا سکا، حتیٰ کہ جب تم کو فتح دی اور عاجزی اور انکساری کا رویہ کرنے کو کہا تو تم نے تب بھی اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیا، یعنی تم ہر آزمائش میں ناکام ہوئے۔ جب تم اپنا مشن بھول گئے تو ذلت اور نا امیدی تمہارا مقدر بن گئی، اور یہی اللہ کا قانون ہے۔ اگر تم واقعی آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر تم واقعی آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تمہارے پاس سنہرا موقع ہے۔ آخرت میں نجات کا ذریعہ اللہ پر ایمان، یعنی ایمان بالرسالت اور ایمان بالکتاب، عمل صالح اور آخرت پر یقین ہے۔ اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ تم کسی گروہ یا مذہب سے تعلق رکھتے ہو۔ اس میں آپ نے جو ایمان بالکتاب اور ایمان بالرسالت لکھا ہے، I'm sorry، یہ آپ کی آواز جی آخر سر، میں کٹ گئی، ذرا پھر سے بولیے گا، یا آخری بات جو آپ نے فرمائی ہے۔ آخرت میں نجات کی کسوٹی یہ ہے، اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ تم کسی گروہ یا مذہب سے تعلق رکھتے ہو۔ اپنا استحقاق اور زوم باطل سے نکل کر حقیقت جو تمہارے سامنے ہے اس کو پہچانو اور سرکشی چھوڑ دو، کیونکہ آخرت میں نجات کی کسوٹی بس یہی 3 چیزیں ہیں۔ سر یہ جو ایمان بالرسالت اور ایمان بالکتاب ہے نا، یہ اللہ پر ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ جو اللہ پر ایمان رکھے گا وہ اللہ کے رسول اور اس کی کتاب پہ یقیناً ایمان رکھے گا۔ نہیں، یہ بات تو میں نے ٹھیک ہے۔ اسے اصل میں اللہ پر ایمان جو ہے وہ انکنڈیشنل ہے نا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ جس وقت میں اپنے شعور کی عمر کو پہنچتا ہوں اور مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو تخلیق نہیں کرتا ہوں بلکہ میں بنایا گیا ہوں، میں ایک سسٹم کے اندر رہتا ہوں، تو میں ایک کریٹر تک تو پہنچتا ہوں، اس کی صفات کو بھی سمجھنے لگ پڑتا ہوں میں اگر اس کے اوپر غور کروں۔ ایمان بالرسالت اور ایمان بالکتاب جو ہے وہ تو اصل میں آپ کے اس تک پہنچنے کے ساتھ مشروط ہے نا، جس تک بات پہنچے گی، جس کو بات واضح ہو جائے گی، اس کے اوپر یہ لازم ہو جائے گا، کیونکہ وہ اللہ کا فرستادہ ہے، کیونکہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے، تو اس لیے اب ماننا پڑے گا۔ یہ بات کہ وہ اللہ کا فرستادہ ہے، یہ بات تو پہلے واضح ہوگی نا، اس پہ کنڈیشنل ہے نا یہ بات۔ ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت کو انکنڈیشنل بنایا ہے، یعنی یہ امپورٹنٹ ہے یہاں پہ بات سمجھنی۔ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، آئی ٹوٹلی اگری ود یو، کہ جس وقت ایک آدمی کے اوپر یہ بات واضح ہو جائے کہ کوئی شخص جو ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے وحی دی ہے مجھے اور مجھے یہ بتایا ہے کہ تم یہ پیغام پہنچاؤ،
تو جب یہ بات واضح ہو جائے گی تو یہ لازم ہوگا، اگر یہ بات کنونس کر دے گی تو یہ لازم ہوگا کہ میں اس کو مانوں، یہ اللہ پر ایمان کا تقاضا ہے، لیکن جب یہ واضح ہونے کے بعد ہوگا نا۔ جی سر، لیکن سر وہ جو آخری آیت تھی نا، اس سے میں نے یہی نکالا تھا کہ چونکہ یہ اس وقت کے وہ یہود تھے نا، ان کے پاس حضرت موسیٰ کی توریت بھی آ گئی تھی، اور اب ان کے پاس وہ اللہ کا رسول یہ بات بیان کر رہا تھا، اور اتنا مطلب تفصیل میں بتانے کے بعد جو اصل زور ہے وہ یہی ہے نا کہ اللہ پر ایمان، نیک عمل اور آخرت پر یقین، ان چیزوں پہ ہو تو اس سے کوئی تعلق مطلب اللہ کو کوئی غرض نہیں ہے کہ کسی بھی گروہ، چاہے عیسائی ہو چاہے بالکل مسیحی ہو۔ میں نے یہ سر ادھر بالکل سے ٹھیک ہے، نکالا ہے کہ کیونکہ ان کے یہ بات تو پاس بالکل یہ ٹھیک ہے، چیزیں موجود ہیں، یہ تو بالکل رسول ٹھیک ہے اور بات آپ کی، کتاب دونوں موجود تھی، جن پہ وہ یقین نہیں کر رہے تھے۔ دیٹ از ایبسلیوٹلی رائٹ، یعنی میں یہ بات آپ کی اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ آپ نے جو یہ آخری بات فرمائی ہے یہ تو بالکل ٹھیک ہے، صرف یہ کہ اس میں آپ جب یہ لکھتے ہیں تو اگر تو وہ اس کا تقاضا ہے، لازمی تقاضا ہے، اور قرآن مجید نے اس کا اس لیے ذکر نہیں کیا تو آپ بھی ذکر نہ کریں۔ یعنی میں یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ اس میں جس چیز کا ذکر کیا ہے، کیونکہ دیکھیے بار بار قرآن مجید مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے، بلکہ یہ پوری کا پورا جو سیشن ہے، یہ سیکشن ہے، اس کا آغاز ہی ادھر سے ہو رہا ہے کہ آمنو بما انزلت بما انزلت مصدقا لما معکم، ہے نا جی؟ یعنی یہ تو بات ہی ادھر سے ہو رہی ہے، اور آخرت میں ان کی کامیابی کو اصل میں اس جگہ سے شروع کیا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے فرستادے کو نہیں مانو گے، تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ تم آخرت کو اور اللہ کو نہیں مان رہے ہو۔ یہ بالکل ٹھیک ہے بات، لیکن یہاں پر جو اصولی بات فرمائی ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس سے اٹھ کے تھوڑی سی اوپر سے دیکھنی چاہیے، یعنی یہ بات کہ یہ اصول یہاں پہ بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یوم آخرت، اللہ پر ایمان، اور اس کے حساب سے نیک عمل، اپنے رویے کی درستی جب کی جائے گی تو لازماً یہ بات بھی شامل ہو جائے گی کہ اگر میں کنونس ہو گیا ہوں ایک ٹروتھ کے بارے میں، کسی بھی سچائی کے بارے میں، جب میں کنونس ہو جاؤں گا تو میں اگر نہیں مانوں گا اس کو تو اس موقع پر میں اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، آخرت پر ایمان نہیں رکھتا پھر اس موقع پر، وہ جو ٹائم ہے۔ ٹھیک ہے، باقی آپ اس پہ، جو لکھا ہے آپ کی وہ آواز آخرت بار میں بار، نجات کا ذریعہ اللہ پر ایمان، بریکٹ میں ایمان بالرسالت اور ایمان بالکتاب ہے، بریکٹ میں ہے، ٹھیک ہے تو یہ ٹھیک ہے، نہ لکھوں۔ میرا خیال ہے کہ یہاں پر یہ زیر بحث نہیں ہے۔ دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لینے کے بعد، یہ کسی بھی سر میں پیغمبر کو آپ کی سمجھ بات لینے کے میں بعد، سمجھ گئی ہوں۔ اوکے چلیے، اور یہ جو ہے یہ آپ کی آواز صرف میرے پاس کٹ رہی ہے یا اور بھی کسی کے پاس کٹ رہی ہے؟ مجھے پلیز واضح کر دیجیے گا۔ فریہ، آپ کو ٹھیک آواز آ رہی ہے ان کی؟ نہیں سر، کٹ کٹ کے آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ تھوڑا سا بیچ میں، آئی ایم سو سوری، مشکل ہو رہی تھی مجھے سمجھنے میں، اس وجہ سے شاید میں نے 2-3 مرتبہ آپ کی بات کو کاٹا ہے، میں معذرت خواہ ہوں اس کے لیے بہت۔ جی آگے چلتے ہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں۔ سر میں اب اپنا بتا دوں، جی جی شور۔ آیت آیت نمبر 47 اور 48 میں بنی اسرائیل کو بتایا گیا ہے کہ ان کو جو دنیا والوں پر فضیلت دی گئی ہے یہ ان کا استحقاق نہیں بلکہ اللہ کی نعمت ہے، اور یہ فضیلت ان کو آخرت میں کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں دیتی۔ پھر 49 اور 50 کا اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ کیسے اللہ نے ان کو فرعون اور اس کے لوگوں سے پہنچنے والے عذاب سے نجات دی، اور کس طرح ان کی آنکھوں کے آگے اسی دریا میں غرق کر دیا جس کو چیر کر انہیں پار لگایا تھا۔ پھر 51 سے 59 تک ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اللہ کی عنایتوں کے باوجود بار بار اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا، اور ہر دفعہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، لیکن وہ بارہا اللہ کی عنایتوں کی ناقدری کرتے رہے۔ ان کی انہی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب اتارا۔ پھر 60 ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی غیر معمولی نعمتیں یاد کرا رہے ہیں، جیسے صحرا میں پانی کے چشمے اور بادلوں کا سایہ اور من و سلوہ، لیکن ان کا غلط رویہ ٹھیک نہ ہوا،
اور ان کے بعد آنے والوں نے بھی جب جب اللہ کی آیات کا انکار کیا اور نبیوں کو ناحق قتل کیا تو اللہ نے ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی۔ پھر 62 ہے کہ اس آیت نے بنی اسرائیل کو کیٹیگوریکلی بتا دیا ہے کہ آخرت میں کامیابی کسی دنیاوی فضیلت کے ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ اور آخرت پر ایمان اور نیک اعمال کی بنا پر ملے گی۔ اچھا جی، دیٹس ویری ویل ڈن۔ یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ یہ جو سیکشن ہے یہ والا اسٹیپ 3 یہ سب سے زیادہ ڈیٹیل میں ہوتا ہے جی۔ اس میں چونکہ سارے جو بھی ایڈریسی کو احکام دیے گئے ہیں یہ اور اسٹیپ 5 اس میں بھی آپ جتنی بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے بات وہ لکھ سکتے ہیں نا جی۔ تھینک یو جی، جزاک اللہ۔ ناصر صاحب آپ انمیوٹ کر لیجیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ میں نے اس میں لکھا ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان آیات میں رب العالمین نے بنی اسرائیل کے دور کی وقت کی نسبت بات کر رہے ہیں جو ایک واضح طور پر ان کے ناشکری والے رویے کا احساس دلاتا ہے، یعنی ان کے ماضی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے جس طرح کے مظالم ان پر فرعون کی طرف سے ڈھائے جا رہے تھے، یعنی بیٹوں کا قتل، سب سے پہلے رب العالمین نے ان کو اس سے نجات دلائی، یہاں تک کہ فرعون کو اسی سمندر میں غرق جبکہ بنی اسرائیل کو پار کرا دیا۔ سمجھنے کے لیے یہ ایک بہت بڑی بات تھی، یعنی ان کی آنکھوں کے سامنے اسے غرق کر دیا گیا۔ اگر بنی اسرائیل شکر والا رویہ اپنانا چاہتے تو تقاضا تو یہ تھا کہ وہ نجات دہندہ کو اپنا رب مان کر اسی کی اطاعت کرتے، مگر موسیٰ علیہ السلام جب 40 راتوں کے لیے گئے تو بنی اسرائیل میں سے کچھ نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ رب العالمین نے اس کے باوجود انہی کے ہاتھوں اس عمل کی سزا دینے یعنی قتل کرنے کے بعد پھر ان کو معاف کر دیا۔ اس معافی کے بعد رب کی شکر گزاری کا احساس اور اجاگر ہونا چاہیے تھا تاکہ وہ کتاب ہدایت کو منوان تسلیم کرتے ہوئے اس پر عمل کرتے، مگر شاید یہ قوم یا اس کے لوگ حقیقت حال کو سمجھنے سے قاصر یا ہٹ دھرم تھے، کیونکہ ان پر عنایات کے باوجود وہ اب بھی رب العالمین کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے متمنی تھے۔ اس پر رب نے ایک کڑک سے ان پر موت طاری کر دی اور پھر زندہ کیا کہ شاید یہ شکر گزار بندے بن سکے، مگر یہ قوم کے لوگ بدلیوں کا سایہ اور منو سلوہ پانے کے باوجود اپنے اوپر ظلم ہی کرتے رہے۔ رب کی ان تمام عنایات کا سلسلہ ایک تسلسل سے جاری رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر رب نے ان کے لیے الگ الگ 12 چشمے نکالے اور زمین پر فساد برپا کرنے سے منع کیا، یہاں تک کہ رب العالمین نے ان کو سر جھکا کر ایک بستی میں داخل ہو کر اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے پر بخشش کا عندیہ دیا، مگر انہوں نے اس بات کو بھی ایک اور بات سے بدل دیا اور پھر اپنی ان نافرمانیوں پر عذاب کے مستحق ٹھہرے، اور ان کی انہی بے جا فرمائشوں، ہر دھرمی نبیوں کو ناحق قتل کرنے، اللہ کی آیتوں اور مقرر کردہ حدود کو نہ ماننے پر ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی، اور وہ شاید یہی سمجھتے رہے کہ ہمیں بار بار معافی مل رہی ہے، ہم کچھ خاص لوگ ہیں، مگر رب نے یہ تو واضح کیا کہ جزا اور سزا کے دن کوئی سفارش کام نہ آئے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ فلاح پانے کے لیے شکر کا رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جزا و سزا کے دن کوئی سفارش کام نہ آئے گی۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ اور 62 کو آپ نے نہیں اس میں کیا شامل؟ 62 اصل میں بڑی پرنسپل قسم کی چیز بتا رہی ہے نا، ان کو ایک سیکنڈ واضح نہیں، کر رہی میرا ہے۔ خیال ہے شاید ایک سیکنڈ، نہیں صحیح کہہ رہے ہیں بالکل، وہ آئی تھنک وہ میرے خیال میں نے کہیں اور لکھا تھا، وہ مس ہو گئی بیچ میں آئی، مس ہو گیا، اس کو میں ٹھیک ہے، ایڈ اس کو ایڈ کر دوں۔ اپنے نوٹس میں ضرور شامل کر لیجئے گا جی، کیونکہ دیٹس یعنی پوری بات کرنے کے بعد آخر میں اس کو ایک طرح سے سم اپ کر دیا ہے کہ یہ جو بات ہے کہ دنیا میں تمہیں جو کچھ دیا تھا، فضیلت بخشی تھی، انعام کیا تھا تم پر، وہ تو اصل میں ایک ذمہ داری کے لیے پریولیج دیا تھا، اور وہ آج بھی تم اس سے گریزاں ہو رہے ہو، تو اب تم بچو گے کیسے آخرت میں؟ آخرت میں تو تمہیں صرف اور صرف تمہارے عمل بچائیں گے۔ اب اس کو اینڈ میں پھر سم اپ کر دیا، یعنی بالکل صحیح۔ ایک امت کو اللہ تعالیٰ بڑی محبت کرتے ہیں اپنی مخلوق سے،
بہت محبت ہے. یعنی آپ یہ تاریخ کو اگر دیکھیں گے تو اٹس انکریڈبل جو معاملات ہوئے ہیں بنی اسرائیل کے ساتھ، اور پھر جس طرح سے اس خوشی کا اظہار کیا گیا ہے کہ جس وقت وہ واپس لوٹ آئے اپنی ویلیوز پر، اپنے دین پر، تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بہت سرفراز کیا دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے حوالے سے بھی. لیکن یہ کہ آج بھی اگر تم یہ رویہ اختیار کر رہے ہو تو پھر جا کدھر رہے ہو. ویری امپورٹنٹ. میرا خیال ہے جو ابھی اگر آ گئے ہیں جن کے پچھلے سیشن میں سوالات تھے تو وہ بھی دیکھ لیجیے گا کہ اگر آ جائیں تو ان کو پھر ہم موقع دے دیں. جی انشاءاللہ. جی آگے جی چلتے جائیں سر، عائشہ آ گئی انشاءاللہ. ہوئی ہے، تو ٹھیک اب ہے جی، پہلے عائشہ سے کر لیجیے. عائشہ آپ ان انمیوٹ کو کر کر لیں. لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت جی؟ جی اللہ کا شکر ہے. اچھا، میں نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کو ان کی فضیلت اور خدا کا احسان یاد کرایا جا رہا ہے. آخرت میں یہ فضیلت کام نہ آئے گی، وہاں کوئی تعلق، سفارش، مدد اور معاوضہ نہیں چلے گا. پھر پے در پے جو عنایات کی ان کا ذکر ہے. فرعون کے ظلم سے نجات دے کر احسان کیا، پھر سمندر پار کر کے احسان کیا، بچھڑے کو معبود بنانے کے عمل کو معاف کر کے احسان کیا، معافی کا طریقہ بتا کر عنایت کی، خدا کو دیکھنے کا مطالبہ کیا، اس گستاخی کو معاف کر کے احسان کیا تاکہ شکر کرو. بادلوں کا سایہ کر کے من و سلوہ دے کر احسان کیا، پھر بھی تم نے نافرمانی کی. بستی میں داخل ہو جانے کے لیے جس رویے کا کہا گیا تھا، پھر تم نے نافرمانی کی تو تم پر عذاب اتارا. یاد نہیں اس کے درمیان میں کیا تھا. قوم نے پانی مانگا، پانی عطا کر دیا. ہدایت کی کہ فساد نہ کرنا. من و سلوہ ٹھکرا دیا، پھر تم پر ذلت و مسکنت نازل کر دی گئی. اللہ کا غضب ہوا تمہاری پے در پے نافرمانی اور سرکشیوں کے باعث، اللہ کی آیات کو جھٹلانے اور نبیوں کا ناحق قتل کرنے پر. آخرت کی جزا و سزا بے لاگ ہے، لہذا تمہیں غلط فہمی نہ رہے. جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لائے گا اسے خدا قبول کرے گا، اور جو نہیں کرے گا وہ ناکام ہوگا. ٹھیک. اس میں بس ایک چیز کو ذہن میں رکھیے گا، یہ 61 میں ایسا لگتا ہے، 61 میں جو آپ نے لکھا ہے نا کہ انہوں نے جب یہ اس کی ناشکری کی ان نعمتوں کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ذلت اور مسکنت طاری کر دی. یہ اس سے پہلے ایک طرح کا ایک شفٹ ہے ادھر سے. یہ واقعات ہیں جو ان کی بالکل شروع کی تاریخ سے ریلیٹڈ ہیں. اس کے بعد یہ کہا کہ یہ چیز اسی طرح جاری رہتی ہے ان کے ہاں، اسی طرح جاری رہی یہاں تک کہ آگے انہوں نے پھر نبیوں کا قتل بھی کیا، کتابوں کو بھی جھٹلایا، اللہ کی ناحق معاملات جو بھی کچھ کیے اس کا ذکر کیا، اور اس کے نتیجے میں ذلت اور مسکنت طاری ہوگی کیونکہ یہ رویے تھے ان کے کنٹینیوسلی. یعنی لیٹر ہسٹری کی طرف ایک تھوڑا سا ریفرنس ہے. یہ جو واقعات ہیں جتنے بھی سارے، یہ بالکل انیشیل ہسٹری کے ہیں جب حضرت موسیٰ بھی موجود ہیں. اس کے بعد پھر ادھر سے شروع ہوگی بات، یعنی وہاں ہی سے بات شروع ہو جائے گی. لیکن اس سے پہلے یہ جو ذلت اور مسکنت طاری ہوئی ہے، اس سے پہلے ان کا یہ کنٹینیوئنگ ایک یعنی نسلاً بعد نسلاً یہ رویہ رہا ہے. اس کے نتیجے میں وہ طاری ہوئی ہے. ان گناہوں کے نتیجے میں تو جس نے کیا اس کو سزا بھی مل گئی. باقی لوگ جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی مانگنے پر معاف بھی کیا. لیکن اس کو ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کنٹینیوئنگ ان کی پرپیچویٹنگ رویہ ہے جس کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ. یہ میں بات نے واضح یہ ہوگی. لکھا ہے ویسے کہ پے در پے جی فرمائیے. نافرمانیاں میں نے لکھا ہے، تو یہ کافی نہیں ہے اس میں؟ نہیں دیکھیں، ایک تو یہ کہ یہ جو پے در پے نافرمانی ہے ان کا اوپر بھی ذکر آ رہا ہے نا. یعنی یہاں پر جو ہے 61 کے بیچ میں اصل میں یہ بات یہاں پر روک کے کہ یہ تو سب کچھ وہ کیا انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ نہیں کریں گے، صبر نہیں کریں گے، جو وی کی ناٹ بیئر دس مونوٹنس فوڈ، ہمیں کچھ اور بھی چیزیں لا کے دو. اور پھر اس کے اوپر تنقید کرنے کے بعد یہ جو شفٹ ہے وہ یہ ہے کہ پھر ان کا یہ رویہ کنٹینیو کیا یہاں تک کہ وہ نبیوں کے انکار، ان کے ناحق قتل، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار، اس طرح کی چیزوں تک رہا، کنٹینیو کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پھر ذلت اور مسکنت طاری ہو گئی.
یعنی اوپر جو ہیں ساری باتیں جب آپ لکھتے ہیں نا پے در پے یہ کیا، تو یہ اوپر بھی پے در پے ہو رہا ہے نا، ایک کے بعد ایک غلطی ہو رہی ہے. یعنی کیا اس کی طرف ہی صرف اشارہ ہے؟ نہیں، بعد کی طرف بھی اشارہ ہے اس میں. یعنی وہ جو نسل ہے پوری کی پوری، اس نے ایک نوعیت کی ایروگنس پیدا ہو گئی کہ ہم کر لیں جو بھی کرنا ہے. حالانکہ اگر آپ غور کریں، اٹس اے ویری اسٹرینج تھنگ آنیسٹلی، جب میں دیکھتا ہوں کہ تورات خود جو ہے وہ اتنی جگہوں پر بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح پھینٹی لگائی ہے، خود بہت کلیئرلی بتا رہی ہے کہ کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو رسوا کیا ہے، بار بار دنیا میں بھی نیچے کر دیا، اور پھر ان کے ٹھیک ہونے پر، توبہ کرنے پر ٹھیک ہو. یہ ساری ہسٹری ہے ان کی، اور وہ خود بھی پڑھ رہے ہیں. یہ کوئی صرف قرآن نے نہیں یاد دلایا، یہ خود اس کو پڑھ کے بھی یاد آ جاتی ہے. لیکن ایک عجیب قسم کی ایروگنس تھی جو آج بھی قائم ہے. اللہ تعالیٰ بس اس سے رویوں کی اس غلطی سے بچائے جی. اٹس اے ہیوج ہیوج پرابلم. جی تھینک یو جی، جزاک اللہ. سلمہ، آپ پچھلی دفعہ کوئی سوال کرنا چاہ رہی تھیں، اگر ابھی کرنا ہے تو آپ انمیوٹ کر کے پوچھ لیں. جی، میرا سوال پچھلی دفعہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جتنی بھی تعریف اللہ تعالیٰ نے یہاں کی ہے وہ واقعی بہت ہی زیادہ بہترین اور لاجواب ہے. لیکن مجھ سے میری ایک کلیگ نے سوال کیا تھا میرے گھر پہ کہ یہ جو حضرت ابراہیم ہے، حضرت اسحاق ہے، حضرت اسماعیل ہے، ان پر اللہ تعالیٰ نے کتاب کیوں نہیں نازل کی؟ تو میں نے یہ جواب دیا تھا سر کہ چونکہ وہ امامت کے منصب پہ فائز ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اس سے بڑا منصب کیا ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ چونکہ رسولوں کے آنے کے بعد ایک قانون ہے اللہ کا کہ عذاب آ جاتا ہے، وہ قوم ختم ہو جاتی ہے، تو شاید اس لیے کتاب نہیں نازل کی. اب آپ بتائیے سر کیا ہو سکتا ہے اس کا کتاب جواب؟ یعنی دیکھیں اس میں جو ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے سورہ غاشیہ میں ہے یا اس میں سورہ اعلیٰ میں صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی کوئی صحیفہ ہے ابراہیم کا بھی، یہ سورہ اعلیٰ میں ہے شاید. اعلیٰ ہے، سورہ اعلیٰ، جی سر اسی میں ہے یہ. ہاں، سورہ اعلیٰ میں ہے، سب بیچ میں یعنی ربے اس کا کا اعلیٰ، ذکر جی تو اس ہے. والی. جی جی، تو اس میں ایسا تو لگتا ہے کہ کوئی ایسے صحائف ہوں گے پھر، یعنی یہ بات کہ آخرت میں یہ ہونا ہے. لیکن وہ مطلب اس میں ایک رائے تو یہ ہے، میرا خیال ہے جاوید صاحب نے بھی کسی موقع پر یہ فرمایا ہے کہ شاید جو جینیسز ہے، جو بک آف جینیسز ہے، وہ شاید صحیفہ ابراہیم ہے. میں اس کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا ٹو بی ویری آنیسٹ، لیکن قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا ہوا ہے تو کافی ہے. یعنی یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اس طرح کا صحیفہ ہوگا حضرت ابراہیم کا بھی. جی جی ہاں، لیکن اس کا کوئی ایسا پراپر ذکر ایک خاص شکل میں نہیں آیا جیسے 4 کتابوں کا آیا ہے، ایسا کوئی جی جی، ذکر نہیں ہے. وہ موجود اصل میں وہ ہے نا، اگر وہ موجود ہوتی کتاب تو اس کا بھی ذکر تفصیل سے ہو جاتا، اس کے بارے میں بھی بتایا جاتا. لیکن جو اس وقت مخاطب جو موجود ہے، جن سے قرآن مخاطب ہو رہا ہے، وہ چونکہ انہی چیزوں کو جانتے ہیں زیادہ، انہی کے ریفرنس سے بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے سر. جی نوشابہ، آپ انمیوٹ کر لیجیے گا. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی ان آیات میں اللہ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کرا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ آخرت کے دن سے ڈرا رہے ہیں کہ اس دن صرف انصاف پر فیصلہ ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کسی کی سفارش اور معاوضہ قبول نہیں ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ اپنی ایک ایک عنایت اور نعمت بنی اسرائیل کو یاد کرا رہے ہیں کہ کیسے فرعون کے لوگوں سے چھڑایا، کس طرح دریا کو چیر کر تم لوگوں کو فرعون سے بچایا. پھر جب تم نے حضرت موسیٰ کے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا، اس پر بھی اللہ نے تم لوگوں کو معاف کر دیا تاکہ بنی اسرائیل شکر گزار بنے. پھر اللہ کی نعمتیں تم پر ہوئی جب موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو. اس کے بعد بھی اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کیا، مثلا اللہ کو دیکھنے کی ضد، کھانے کی ایک چیز پر اکتفا نہ کرنا، شہر میں اللہ کے حکم کے مطابق داخل نہ ہونا، نبیوں کو ناحق قتل کرنا، اللہ کی آیتوں کو نہ ماننا. اس رویے کی بدولت اللہ نے ان پر ذلت مسلط کر دی.
یہود میں یہ ٹھٹائی اس لیے پیدا ہوئی کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ وہ نجات یافتہ گروہ ہے، مگر اللہ کے یہاں نسلی اور گروہی بنیاد پر کوئی فیصلہ ہونے والا نہیں۔ جنت اسی کے لیے ہے جو جنت والے عمل کرے، نہ کہ کسی نسل یا گروہ کے لیے۔ بہت اچھا آخر جی، میں بہت اچھا۔ اچھا جی، آخر میں اللہ نے بنی اسرائیل کو کامیابی کا اصول بتایا ہے۔ اللہ کو اسے میں نے پوائنٹس میں لکھا ہے، اللہ کو ماننا، قیامت کے دن کو ماننا، آخرت کو ماننا، نیک عمل کرنا۔ اگر ان چیزوں کے مطابق اپنی زندگی کوئی بھی گزارے گا، وہ جنت کا حقدار ہوگا۔ یہ آپ نے دونوں کو ایک ہی بنایا نا، قیامت کے دن کو، آخرت کے دن کو، جو ہے مطلب جی یہ الگ جی الگ تو نہیں کر دیا؟ ٹھیک ہے جی، صحیح، جی، ٹھیک ہے، نہیں، بہت اچھا میرے جی۔ خیال میں جی آپ کی میرے آواز خیال کچھ میں کٹ گئی جی، آپ زیادہ کا پوائنٹ کیا خیال ہے؟ جی میں نے سر یہ سوری، شاید علیحدہ پوائنٹ کر دیا، قیامت کے دن کو ماننا اور آخرت کو ماننا۔ آئی تھنک یہ ایک ہی پوائنٹ ہے۔ اچھا ایک ہی پوائنٹ کر لیں اس کو، جی صحیح، ٹھیک نیک ٹھیک، تھینک یو کرنا جی، علیحدہ ہو جائے گا۔ بالکل وہ الگ ہوگا، بالکل، جی تھینک یو جی، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ابھی کسی اور کا اگر اسٹیپ 3 نہیں رہتا ہے تو پھر میں بھی شیئر کر لیتا ہوں جی، جو میں نے لکھا ہے، آئی ول آلسو شیئر دیٹ۔ اگر کسی کا رہتا ہے تو پہلے آپ کر لیں، if anybody is still waiting۔ سر ہاتھ تو کوئی نہیں کھڑا ہوا، تو ٹھیک آپ ہے جی، شیئر کر لیں۔ میں پھر کر لیتا ہوں جی۔ یہ جو میں نے لکھا ہے، میں اس کو آپ کے سامنے لے آیا ہوں کہ بنی اسرائیل کو ازسر نو اس نعمت کی یاد دہانی کی ہے۔ یہ پچھلی، اگر آپ کو یاد ہوگا تو پچھلی بھی گروپ کے آغاز میں کی ہے، اور یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، یعنی ساتھ ہی 2 مرتبہ دوبارہ سے خطاب ہوا ہے، یعنی یہ دوسری مرتبہ خطاب ہے، یہ اے بنی اسرائیل، یعنی اس میں ایک نوعیت کی آپ سمجھ لیں کہ اٹینشن سیکنگ بھی ہے، درد بھی ہے۔ تم کو میں نے اس جگہ پہ فائز کیا تھا، یہ جو ایسپیکٹ ہے نا، کہ اس کو دوبارہ سے، اس کو صرف کنٹینیو نہیں کیا پہلی دفعہ خطاب کر کے، تو بنی اسرائیل کو ازسر نو اس نعمت کی یاد دہانی کی ہے جو خدا نے اپنی ہدایت کے معاملے میں انہیں باقی دنیا والوں پر فضیلت دے کر کی تھی۔ ساتھ ہی انہیں یہ تنبیہ بھی کر دی ہے کہ اس فضیلت کے معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ خدا نے آخرت میں ان کی کامیابی کا معیار باقی دنیا والوں سے مختلف رکھا ہے۔ انہوں نے اگر خدا کی ڈالی ہوئی ذمہ داری ادا نہ کی تو آخرت میں انہیں خدا کی پکڑ سے کوئی بچا نہ سکے گا۔ ان کی ابتدائی تاریخ کے حوالے سے ان پر خدا کی خاص عنایتوں کا ذکر کیا ہے۔ ان میں خاص طور پر آل فرعون کے مظالم سے نجات، معجزانہ طور پر ان کی آزادی، اور ان کے سامنے فرعون اور اس کی فوجوں کی غرقابی، ان کے گوسالہ پرستی میں مبتلا ہونے کے باوجود بحیثیت قوم ان پر نظر عنایت، اور انہیں اپنی ہدایت کی روشنی اور حق و باطل کے معاملے میں فرقان سے سرفراز کرنے کو یاد کرایا ہے۔ پھر اسی ابتدائی تاریخ میں سے ان واقعات کا ذکر ہوا ہے جن میں وہ اپنے جرائم کی وجہ سے خدا کی سزا کے مستحق ٹھہرے۔ ان واقعات میں گوسالہ پرستی کے بعد توبہ کی قبولیت کے احکام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات پر توجہ دینے کو خدا کے دیدار سے مشروط کرنے پر تنبیہ، خدا کے احکام کا مذاق بنانے پر آسمانی عذاب، ان کی تربیت کے لیے خدا کی نازل کردہ عنایتوں پر دنیاوی لذتوں کو ترجیح دینے پر ان پر پستی اور کم ہمتی کے تھوپ دیے جانے، اور خدا کے احکام کے انکار اور اس کے نبیوں کے ناحق قتل پر انہیں خدا کا مغضوب ہونے کا ذکر ہوا ہے۔ اپنی تاریخ کے ان واقعات کی یاد دہانی کے بعد خدا نے آخرت میں کامیابی کا وہ اصول واضح فرما دیا ہے جو بنی اسرائیل سمیت دنیا کے ہر فرد پر لاگو ہوتا ہے۔ اس اصول کے مطابق آخرتی کامیابی کسی قوم یا نسل سے وابستگی پر نہیں ہے، اس کا قانون یہ ہے کہ بندہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور اس ایمان کے تقاضے کے طور پر نیک عمل کرنے والا ہو۔ اس میں ان لوگوں کے بینیفٹ کے لیے جو انگریزی ہی صرف پڑھ سکتے ہیں، میں یہ سامنے لے آتا ہوں، آئی تھنک اس کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو آرام سے، یہ ریکارڈنگ میں آ جائے گا تو یو ول بی ایبل ٹو ایٹ لیسٹ ریفر ٹو اٹ۔ تو یہ دونوں پیجز جو ہیں یہ میں آپ کے سامنے لے آتا ہوں، اب آپ اس پہ بات کر سکیں گے، یعنی یو کین ایٹ لیسٹ
ٹیک اٹ انٹو کنسیڈریشن اف یو وانٹ. اچھا جی، اب ہم اسٹیپ نمبر 4 اگر کسی نے کر لیا جی، اسٹیپ نمبر 4 اس پہ آ جاتے ہیں. سر رافیہ سے پہلے شروع کر لیں، انہوں نے ہاتھ پہ ان سے لکھا ہے شروع کر اسٹیپ لیں. نمبر. ٹھیک ہے جی. رافیہ آپ انمیوٹ کر لیں. جی میں نے اسٹیپ نمبر 4 میں لکھا ہے کہ the main theme is Allah is reminding the children of Israel they were once uniquely favored among nations, and he warns them that the day of judgment no soul can intercede or ransom for another unless Allah permits them. Allah reminds them of the major signs and miracles they witnessed. They were saved from Pharaoh's oppression. The sea was parted for them. Pharaoh's people drowned as they watched, yet they worshipped the golden calf while Prophet Musa was away. Allah forgave them despite this grave sin. Then the spiritual privilege which were given to them, Allah commanded them to repent sincerely, even by sacrificing their own ego. They were shaded by clouds in the desert. They were given mansalva and quails for sustenance. Still they complained and disobeyed. منسلوا میں شامل ہے جی، کوئلز کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. Okay. سلوا جو Then, ہے نا، سلوا، the, یہ اصل میں اسی کو آپ نے لکھ دیا پھر سے، اس کی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. sorry. باقی بڑا اچھا Okay. ہے. ویری گڈ. Then they were reminded of the arrogance towards divine commands. They were told to enter the city humbly and seek forgiveness. Instead, they mocked the command, so a punishment came upon them. They complained, they saw the water miracles, and they still continue to complain. Hazrat Musa struck the rock and 12 springs gushed out, one for each tribe. And they continued to complain about heavenly food and demanded earthly food. Allah reminded them for preferring lowly materials, desires over divine blessings. And in the end, the universal conditions, Allah says, whoever believes in Allah sincerely and the last day of judgment and does good shall have no fear. The core message to them was a powerful mix of reminder, history lessons, and hope. Allah's mercy is vast, but ingratitude and arrogance leads to humiliation. Yet salvation remains open to all who are sincere to Allah. بہت اچھا جی. I don't know. Is نہیں، this اٹس ویری گڈ، okay بٹ or اٹس آئی تھنک اٹس مور آف اے نیریٹو آف واٹ دیز ورسز ٹیل. اٹ شوڈ بی اے سمری میں آپ کو بہت ساری چیزیں جو مطلب سمری کو شوڈ بی مور لائک فیو لائنس ناٹ. دیکھیں وہ جو ہے اسٹیپ 2 جو ہے نا وہ ہے ٹائٹل، تاکہ آپ کو ایک جگہ پہ پتہ چل جائے. اسٹیپ 4 جو ہے وہ ہے سمری. اسٹیپ 3 میں یہ اٹس کلوزر ٹو اسٹیپ 3 دین ٹو اسٹیپ 4. سمرائز کرنا جو ہے وہ تھوڑا سا، بٹ اٹس اوکے. آئی مین ایز لانگ ایز دے فیل لائک یو نو یور یو ول بینیفٹ فرام دیز نوٹس. لیکن اس کو سمرائز کرنے کی کوشش کریں. لیٹ سے اس کو اگر آپ 1/10 پہ لے آئیں، اس کی لینتھ کو 1/10 پہ، تو کیا لکھیں گی؟ ٹھیک ہے، یہ سوچنا ہے آپ نے. میں اگر ایک پیسج ہے جس کو سمرائز کرنے لگاؤں تو میں اس کو 10 ٹائمز اگر ریڈیوس کروں تو کیا لکھوں گا؟ اس طرح سے سوچ کے لکھنا ہے اسٹیپ 4 کو. okay, I understand. So I ٹھیک go ہے، over it and I come to the core point and just give it in a few رائٹ sentences. رائٹ رائٹ Okay. ایگزیکٹلی. یعنی بجائے اس کے کہ ہر انسیڈنٹ کی ڈیٹیل کر دی جائے، یہ بتا دیا جائے کہ ان کو ان کی انعامات یاد دلائے گئے ہیں، پھر ان کی غلطیوں پر ان کی سزائیں یاد دلائی گئی ہیں. یہ پورا سم اپ ہو جائے گی بات. ٹھیک ہے جی.
Right. لیکن اس کو ٹرائی کر کے نا پھر سے ٹرائی کر کے آپ نیکسٹ ٹائم اگر ہو سکے تو پھر شیئر کیجیے گا. آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ ایفرٹ ان شاء اللہ اینڈ اٹ ول امپروو. اینڈ دس ہول ریپیٹیشن از بیسیکلی دا لرننگ پروسیس. یہ جب آپ ریپیٹ کریں گے نا اس کو اور اس کو اس طرح لے کر آئیں گے تو یہی اصل میں لرننگ یہ ہے. اگر آپ کسی کا سن کے یا کسی کا دیکھ کے کریں گے تو وہ لرننگ نہیں ہوگی. وین یو یور سیلف انڈرسٹینڈ دیٹ یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ, دیٹ از ویئر دا لرننگ ہیپنس. So, Moisab, if I تھینک یو. say that when Allah addresses Bani Israel, and he just reminds them of all his favors and repeated ingratitude, and just warns them with spiritual consequences while offering a path to salvation, does this, would that be better? وہ تو آپ جس طرح بھی لکھیں, مطلب اصل میں جو چیز سامنے رکھنی ہے وہ یہ کہ جو پوری بات ہے اس کو آپ نے کو 5-10 دفعہ پڑھ کے تو دیکھنا ہے کہ اس میں اصل بات کیا آ رہی ہے, جس کو میں نے اس کے 4 کارنرز آ جائیں تاکہ پوری بات کے. ٹھیک ہے, اب اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ جس نے دیکھنی ہے وہ اس کے اندر جا کے پڑھ لے گا. تو یہ 4 sentences یہ بھی ابھی لمبے ہیں آپ کے حساب مطلب سے؟ نو آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ لمبے ہیں. اصل میں اب اس کو کیسے بیان کرنا ہے یہ تو ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہوگا نا. دیٹ از واٹ وی آر ہیئر فار, ٹو لسن ٹو دیٹ اینڈ لرن فرام دیٹ. کوئی حرج نہیں, وہ ٹھیک ہے جو آپ کہہ رہی ہیں, وہ ٹھیک ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ از رانگ, بٹ دیٹ از ناٹ, آئی مین how will you summarize it is not a standard for everyone, or how will I summarize it is not a standard for everyone. The important thing is that a summary should be a summary. Actually, what I was trying to show briefest that they were reminded that they were ungrateful, and they were reminded that there was a path to salvation if they changed their attitude, and they were warned of the spiritual consequences if they didn't. If I try to do صحیح it ہے, as brief as ہاں ہاں this. صحیح ہے, صحیح ہے, صحیح ہے. یعنی دیکھیں ابھی جو آپ نے لکھا ہے نا اس میں آپ نے ہر واقعے کو بھی لکھا ہے کہ پھر یہ ہوا, پھر پانی چاہیے تھا تو پانی مل گیا, پھر وہ کیا صحرا میں کلاؤڈز کا کیا شیڈ مل گیا. ان ساری ڈیٹیلز میں جانے کے لیے تو وہ آیتیں پڑھ لے گا تو وہ پتہ چل جائے گا, لیکن اس کو سمرائز کرنا ہے بس. ٹھیک ہے, نہیں, یہ جو میں نے ابھی لاسٹ آپ وہ کو ٹھیک ہے, بتا رہی وہ ہوں. ٹھیک ہے, میں وہی کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے, Right. وہ ٹھیک ہے. اس Let کو me آپ ابھی improve on it. Maybe make اوکے it رائٹ, even shorter. بالکل ٹھیک. Okay, You don't I'll need, do my I mean, best. it should be just shorter than the whole text. بس اتنا سامنے رکھنا I did. ہے. Now, بس اتنے جی, sentences. So thank you so رائٹ much. رائٹ, Thanks. تھینک یو. Okay, thank you. نمبر آپ انمیوٹ کر لو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. سر میں نے سمری میں لکھا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بنی اسرائیل کو خطاب کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تم کو دنیا والوں پر فضیلت دے کر ایک اہم ذمہ داری تمہارے کندھوں پر ڈالی تھی. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اس ذمہ داری کا حق ادا کرتے، لیکن تاریخ کے واقعات سے یہ واضح ہے کہ تم نے کم ہی یہ حق ادا کیا ہے اور زیادہ نافرمانی کے مرتکب ہوئے ہو، اور اس مسلسل نافرمانی کے نتیجے میں تم غضب کا شکار ہوئے. اور اب اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ تم کو جو فضیلت دی گئی تھی اس کی وجہ سے تم نجات پا جاؤ گے، تو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لو کہ قیامت کے دن نجات صرف اور صرف میرٹ کی بنیاد پر ہوگی، اور اس دن کوئی سفارش، کوئی معاوضہ، کوئی تعلق میرے فیصلے پر اثر انداز نہیں ہو سکے گا. ایمان اور رائٹ, عمل صالح کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا، اور اس سے کوئی گروہ، کوئی فرد مستثنا نہیں ہوگا. بہت اچھا جی, ویل ڈن جی, تھینک یو. تھینک یو سر. شبانہ آپ انمیوٹ کر لو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. جی میں نے لکھا ہے کہ اس پیراگراف میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ان پر کی گئی نعمتوں کی یاد دہانی کروا کر جزا و سزا کے بے لاگ قانون کی وضاحت کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی بلاغت سے خصوصاً ان کے علماء لیکن بالعموم ان کے عام بنی اسرائیل کو بھی بلاغت اور دلال کے ساتھ یہ بات واضح کر دی ہے کہ تمہارے سامنے اگر کوئی بات آئے
اور تمہارے سامنے وہ بات عقلی دلائل کے مطابق سمجھ میں آ جائے تمہیں تو اس کو مان لو، اس کے سامنے اکڑو مت، اور جب مان لو تو اس پر عمل کرو۔ بات کو سمجھنے، ماننے اور عمل کرنے کے پروسیس میں اگر غلطی ہو جائے تو اللہ کی طرف رجوع کرو اور معافی مانگ لو۔ ہم، مخاطبین کو بتایا گیا ہے کہ بڑے جرائم ہیں نبیوں کا ناحق قتل، آیتوں کا انکار، اللہ کی حدود کی نافرمانی، لیکن سب سے بڑا جرم ہے حق کے سامنے اکڑنا، اس سے ہم، بچ کے رہو۔ ہم۔ دیٹس آل۔ ٹھیک، یہ جو آپ نے بالکل شروع کا جملہ لکھا ہے اس کو ذرا پھر سے ایک دفعہ پڑھیے گا، بالکل آغاز میں جو لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پیراگراف میں بنی اسرائیل کو ان پر کی گئی نعمتوں کی یاد دہانی کروا کر جزا و سزا کے بے لاگ قانون کی وضاحت کر رہے ہیں۔ اس پیراگراف میں اللہ تعالیٰ اس پیراگراف میں بنی اسرائیل کو ان پر کی گئی نعمتوں کی یاد دہانی کروا کر جزا و سزا کے بے لاگ قانون کی وضاحت کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ کہیں یہ تو جو ہے یہاں نا، پہ وہ بھی لکھ دیا جائے کہ جو کہ یہ ہے اللہ پر ایمان اور روز جزا پر ایمان اور عمل صالح۔ نہیں اصل میں جو چیز آپ کا یہ جملہ بتا رہا ہے نا، یہ جملے سے ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ان کو بتانا کہ میں نے تم پر نعمتیں کی تھیں، اس سے یاد دہانی ہو رہی ہے جو روز جزا کی۔ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں، ٹھیک ہے جی؟ یعنی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جملے کی ساخت ایسی ہے جس سے لیٹ می وہ، ریپھریز اف یو الاؤ می۔ جی سوری، سوری، لیٹ می ریپھریز اف یو الاؤ۔ جی جی آپ کر لیں زیادہ بہتر نو ہے پرابلم۔ آپ کی ہاں انسٹرکشنز کے مطابق یہ اگر ریفریز کریں تو پھر یہ ہوگا کہ اس پیراگراف میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ان پر کی گئی نعمتیں یاد کروا رہے ہیں، جی اور ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزا اور سزا کے بے لاگ قانون کے بارے میں بتا رہے ہیں یا ان پر واضح کر رہے ہیں۔ از اٹ رائٹ؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی اب یہ سمجھ میں آ گئی ہے نا آپ کو بات؟ یعنی پہلے جملے میں یہ لگ رہا ہے کہ جیسے عنایتوں کی یاد دہانی سے آخرت کی طرف جا رہی ہے بات، نہیں، عنایتوں کی یاد دہانی ایک چیز ہے، اور دوسری طرف یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس کے بیچ کا کنیکشن ہے، ایک کنیکشن ہے دونوں کا، کہ عنایتیں کی تھیں تو عنایتیں اس ذمہ داری کے لیے کی تھیں جن پر تمہارا مواخذہ ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تم پر بے پناہ عنایتیں کیں، لیکن وہ عنایتیں اس لیے نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے بس ایک چیز کو سلیکٹ کر، بھائی ایک ذمہ داری ادا کرنی تھی تم نے، اس کے لیے عنایتیں کیں، اور وہ عنایت اگر تم نے ذمہ داری ادا نہیں کی تو آخرت میں اس کا مواخذہ ہوگا، اس دن کوئی اور دوسرا کام نہیں آئے گا، یعنی تمہیں اپنی ذمہ داریاں ہی ادا کر کے تو اس دن بچنا ہے۔ یہ ایسپیکٹ جو ہے یہ اس کے اندر سے نکلتا ہے نا جب آپ اس طرح سے دیکھیں، سمجھ آئی ہے؟ یس، وہ سینٹینس کے اسٹرکچر کی وجہ سے یہ میننگ صحیح کنوے نہیں ہو ایگزیکٹلی، رہا تھا۔ میں اس کو رائٹ دوبارہ رائٹ، لکھ، تھینک یو تھینک وہ اچھا ہو گیا، ٹھیک ہے، بات آپ کو میرے خیال ہے ٹھیک سمجھ میں آ گئی جی۔ اینی بڈی ایلس جی، کوئی اور اس کو جی شیئر کرنا چاہے گا؟ ناصر صاحب، جی جی، ناصر صاحب آپ انمیوٹ کر لیں۔ جی السلام علیکم۔ میں لکھا جی، وعلیکم السلام۔ فلاح پانے کے لیے شکر کا رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جزا و سزا کے دن کوئی سفارش کام نہ آئے گی۔ بنی اسرائیل کو ڈائریکٹ خطاب سے کہا جا رہا ہے، تم ہدایت صرف کتاب کے ذریعے حاصل کر سکتے ہو، توبہ کے لیے فقط اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے ہوں گے، اور بلا شرکت غیر اسی رب واحد کی اطاعت کرنا ہوگی جس نے تمہیں فرعون کے مظالم سے نجات دلائی اور بارہا مختلف نعمتوں سے نوازا، جبکہ تم ہر بار ناشکری کی طرف مائل رہے اور اللہ کی بتائی ہوئی حدود کی خلاف ورزی کرتے رہے۔ اس کی وجہ سے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل ہوا اور تم پر ذلت اور محتاجی مسلط کی۔ قیامت کے دن اللہ کے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے ساتھ اسی مناسبت سے فیصلہ کیا جائے گا، کیونکہ جزا اور سزا کا قانون بے لاگ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی، دیٹس ویری ویل ڈن سلمہ جی۔ آپ انمیوٹ کر لیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
میں نے یہ لکھا ہے کہ سمری میں کہ بنی اسرائیل کی سابقہ اور موجودہ تاریخ کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور پھر اس کو ایک لفظ جو ان پر عنایتیں کی گئی تھیں، ان عنایتوں کو ایک لفظ نعمت سے تعبیر کر کے تمام فضیلتوں کا ذکر کیا ہے۔ قوموں کی رہنمائی اور ہدایت کا قانون بتایا گیا ہے، اور نبی آخری پر ایمان اور شفاعت کے خوش فہمی کا رد کیا گیا ہے، اور منتخب قوم کی حیثیت سے جنت کے مستحق ہونے کا جو ثبوت ان لوگوں نے دیا، اس کے بارے میں یہ کہا کہ جنت کے حقدار لوگ صرف اعمال کی بنیاد پر ہوں گے، اور کسی بھی نسبت سے روز آخرت ان کی کوئی پہچان نہیں ہوگی، بلکہ آخرت پر ایمان اور عمل صالح ہی ہر شخص اور ہر قوم کے لیے جنت کی بشارت ہے، جہاں پر نہ کوئی پچھتاوا ہے اور نہ کوئی غم ہو۔ بس یہ آپ نے بیچ میں جو لکھا ہے یہ قانون، اس کو جملے کو ذرا ایک دفعہ پھر پڑھ دیجیے گا پلیز۔ یہ جو ہے قوموں نا کی کہ رہنمائی اور ہدایت، جی قوموں کی رہنمائی اور ہدایت کا قانون بتایا گیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا یہ سر بتایا ہے؟ یہی جو رسولوں کے آنے پر جو عذاب آتے ہیں، اور جو ہاں، رسولوں کی قوم نہیں ہوتی ہے ان پر عذاب نہیں آتا ان کے موجودگی میں، اور پھر اللہ کا یہ جو عدل ہوتا ہے، یہ قیامت کے دن کیسا ہوگا، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں نا سر۔ یہ جو شروع کی آیتیں ہیں اس میں، یہ جو میں ترجمے میں دیکھ رہی ہوں کہ کوئی نسبت ان کی نہیں، تمہاری توبہ بھی قبول اسی وقت ہوگی جب اعمال اچھے ہوں گے۔ پھر یہ کہ کوئی جان کسی کے کام نہیں آئے گی، کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی، اور پھر یہ کہ یہ تو دنیا فرض والوں کا ہے پر نا، فضیلت۔ یہ جو بات ہے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ، یہ تو نفس عن نفس نے بتا دیا نا کہ یہ افراد کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کہ دنیا میں تو جو معاملات ہیں وہ چل رہے ہیں، آخرت میں تو کوئی جان کوئی دوسرے کام نہیں آ سکے گا، اور وہ ساری جو بات آگے چل رہی ہے۔ یعنی اس میں مجھے جو چیز سمجھ میں نہیں آئی وہ یہ ہے کہ قوموں کی ہدایت کے بارے میں قانون ان آیات میں کس جگہ بیان ہوا لگتا ہے آپ کو؟ یہ جو آل فرعون کا ذکر آتا ہے سر، تو یہ پھر مجھے اس سے لگا ہے، یہ آل فرعون کو غرق کیا، پھر آل اوکے، فرعون کے ساتھ اوکے، یہ سر، اوکے، اس اوکے، سے مجھے یہ لگا۔ رائٹ۔ باقی اچھا، میں اس میں یہ بس اتنی بات واضح کرنا چاہوں گا جی۔ دیکھیے، قرآن مجید کچھ موقعوں پر ایک واقعات بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر اس واقعے کا جو ہے نا سٹریس، اس واقعے کو بیان کرنے کی وجہ وہ اصل میں بنی اسرائیل کو وہ نعمتیں فضیلت یاد دلانا ہے، نہ کہ یہ ہدایت کا قانون واضح کرنا۔ یہ اس کو یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے، سیکنڈری بھی نہیں ہے۔ یعنی جو قرآن کا سٹریس ہے اس کو ہم اگر سمجھ لیں تو پھر اتنا ہی بیان کریں، اس سے بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ ادروائز ہو جاتا ہے، یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم ایک بات جو ادھر بیان نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، اس بات کو ہم وہاں سے نکال لیں گے تو بات کمزور ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو پھر میں اس لائن کو ہٹا کر صرف یہیں سے شروع کرتی ہوں کہ بنی اسرائیل کی سابقہ اور موجودہ تاریخ کو تفصیل سے رائٹ، بیان کر رائٹ، کے ایگزیکٹلی، ایک لفظ ایگزیکٹلی، نعمت یہاں جو پر ہے سٹریس اس سے یہ ہے، تعبیر کی ہے۔ ٹھیک ہے سر، رائٹ۔ تھینک یو۔ اصل میں یہ میں نے اپنی رائے آپ کو دی ہے کہ یہاں پر سٹریس یہ ہے، اس لیے ادھر سے وہ نہ نکالیں۔ آپ کی اگر رائے یہ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ، بس لیکن وہ آل فرعون جو 2-3 جگہ آیا نا، اس سے مجھے لگا تھا، ہاں، لیکن یہ کہ اسٹریس، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ زیادہ تر اسٹریس جو ہے نا وہ انہی چیزوں پر ہے جو آپ نے بیان کی رائٹ، ہیں کہ جدھر یہ آئے گا نا ادھر آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید اس نتیجہ نکال کے دے گا۔ یعنی اس کو اگر ادھر سورہ قمر میں دیکھیں تو بہت ہی شاندار طریقے سے وہ نکال کے دیا ہے کہ یہ واقعات بیان کیے ہیں، اور پھر ان واقعات کا نچوڑ وہاں پہ بیان کیا ہے کہ اکفارکم خیر من اولئکم، مطلب یہ سب کچھ تو ہو چکا ہے پہلے، ان سارے پیغمبروں کے ساتھ ہو چکا ہے، تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے یہ کافر ان لوگوں سے بہتر ہیں، ان کے ساتھ نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر وہ اس طرف لے کے گیا ہے وہ قرآن۔ تو بس یہ ایک گزارشات ہیں، یہ اس سے آپ کو نا قرآن یعنی
باتیں ساری ٹھیک ہوں گی، نکالیں ادھر سے جدھر سے نکلتی ہیں. دیٹ از امپورٹنٹ، دیٹ از جی سر، امپورٹنٹ. یہی چیز بہت اہم ہے جس پر ہم لوگ جو ہے کبھی کبھار غلطی کر جاتے ہیں، اور بس وہ جو ہے وہ انشاءاللہ ایک دوسرے کی ہیلپ سے کریں گے جی. ٹھیک، جی سر، انشاءاللہ. شکریہ. یو ویلکم جی. سر میں بھی اپنی سمجھی سنا دوں. جی جی شور. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آخرت میں کامیابی کا قانون بتایا ہے کہ جو کوئی بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا وہ جنت کا مستحق ٹھہرے گا. اس دنیا میں ملی ہوئی کوئی بھی فضیلت، کسی کا ساتھ یا سفارش یا کوئی معاوضہ کچھ بھی کام نہ آئے گا. اسی حقیقت کو بنی اسرائیل کو ان کی تاریخ کے واقعات کی روشنی میں سمجھایا جا رہا ہے. بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، ویری پریسائز. تھینک یو جی. جی آمنہ آپ انمیوٹ کر لیجیے گا. جی السلام علیکم. میں وعلیکم نے لکھا السلام ہے ورحمۃ اللہ جی. اس پیرا کے آغاز اور اختتام پر خدا کے انصاف کا قانون بیان ہوا ہے. بہت اچھا. خدا کے رحیم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عدل و انصاف نہیں کرے گا. خدا نے بنی اسرائیل کی فضیلت کے باوجود کامیابی کا معیار اعمال کی درستگی پر ہی رکھا ہے. ان واقعات کو مینشن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو بنی اسرائیل موجود ہیں، ان کے تھاٹ پروسیس کا ڈائریکشن ڈٹرمن کیا جائے اور ان کو تدبر کرنے کی طرف بلایا جائے تاکہ وہ واقعات کے درمیان ربط یا کاز اور افیکٹ پر غور کریں. عالم اقوام کی نسبت ان کے درمیان پیغمبر کی موجودگی میں ان پر اللہ کی، ہم یہ ورڈ مجھے نہیں پتا، دینونت جو کہتے ہیں غامدی صاحب، وہی صحیح ورڈ ہے، جی. دینونت کا اظہار ہم. پہلے بھی ہو چکا ہے اور اب پھر وہی وقت ہے. مطلب ان کے درمیان رسول موجود ہیں، لہٰذا ان کا امتحان اب بھی سخت ہے. تو کامیابی ہم. کا معیار کسی فضیلت یا کسی خاص فرقے سے تعلق نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور عمل صالح پر ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ دنونت کا ورڈ مطلب سمجھ میں تو آتا ہے نا جی، واٹ اٹ از، واٹ اٹ ہاں مینس. جی آتا ہے، بہت ٹھیک ہے، اچھی طرح سے بڑا سنا ہوا ہے بالکل کافی، صحیح. تو میں نے کہا آج میں یوز بھی کر لوں کہ ہاں مجھے ایک دم سے آیا بہت کہ دن، دیٹس ویری یعنی گڈ. اتمام حجت کا یہ اگلا سٹیپ ہے، یعنی کہ ہے نا. رائٹ رائٹ رائٹ. اور یہ اس کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ یہ دنونت کسی کے ہاتھوں نہیں برپا ہوتی، یہ کرتا اللہ تعالیٰ ہے. اللہ ٹھیک تعالیٰ، ہے، اور وہ یعنی پیغمبر کی موجودگی میں ہی ہوتی ہے. پیغمبر کے ذریعے سے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہاں ذریعے پیغمبروں سے کے بھی رسولوں کے ذریعے سے کرتا ہے. بٹ ذریعے، اس میں ہاں رسول نے صرف پیغمبر اللہ کی بات پر عمل کرتے جانا ہے. ٹھیک ہے دکھانا جی، ہے. نہیں وہ اس نے وہ جیسا مجھے کام یہ تھا کرتے کہ جانا ہے. اکثر جیسا یہ عذاب آتے ہیں یا کوئی طوفان سیلاب تو لوگ کہتے ہیں جی اللہ کا عذاب آ گیا، جبکہ وہ دنونت کا قانون نہیں یہ ہے کہ مطلب نہیں، پیغمبر کی موجودگی میں ہم اس کو عذاب رائٹ کہہ سکتے رائٹ، ہیں، مگر عام حالات میں یہ بالکل. جغرافیکل فنامنا ہوتا ہے کوئی. ہاں مطلب اٹس جسٹ آزمائش ہے. یہ لوگوں کی جو مر گئے ان کی آزمائش ختم ہو گئی، جو آس پاس ہیں جو گھر بے گھر ہو گئے ان لوگوں کی آزمائش ہے. یہ سب دس از اے پارٹ آف دیئر ٹیسٹ. اللہ تعالیٰ ہم کیونکہ سب مجھے کو یہ آسانیوں میں تھوڑا سا رکھے. وہ ایک کانٹرڈکٹری لگتی ہے یہ بات، جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم یہ کرو گے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کو تو پہلے ہی فیوچر کا بھی پتہ ہے، پاسٹ کا بھی پتہ ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہے. ہمارے سامنے تو ایک لینئر آتی ہے، لیکن ہی نوز ایوری تھنگ بفور اینڈ آفٹر. تو وہ ہمیں صرف یہ بتا رہا ہے کہ ویئر وی آر گوئنگ رانگ. ہی نوز ایوری تھنگ. مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ ان کو بتا رہا ہے کہ تم اگر یہ کرو گے تو میں بخش دوں گا. ہی آلریڈی نوز، ہی ہیز آلریڈی ڈن ایوری تھنگ. وہ صرف ہمارے لیے ایک ڈائریکشن ڈٹرمن کرنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں بتایا جاتا ہے پھر. صحیح صحیح. ٹھیک جی، تھینک یو، جزاک اللہ جی، تھینک یو. ویل ڈن. جی روسبن آپ انمیوٹ کر لیں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. میں نے لکھا ہے سمری میں کہ بنی اسرائیل کو ان کے تاریخی واقعات سے احساس ذمہ داری اور نعمتوں کی یاد دہانی کرائی گئی ہے، اور ان کے نافرمانی، ناشکری، سرکشی اور حدود سے تجاوز کے رویوں کا بھی ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا جزا اور سزا کا قانون بھی بتا دیا کہ کامیابی انہی کو ملے گی جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں گے. بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے. اور کتنی یہ ابھی کسی نے بڑی اچھی بات فرمائی تھی کہ آغاز اور اختتام اس سیکشن کا، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں،
اس کا شروع بھی اور آخر بھی جو ہے وہ اصل میں اس میں بات کو ایک طرح سے سم اپ بھی کر دیا ہے، بیچ میں ایگزامپلز آ گئی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جہاں سے شروع کیا پھر وہ پیرے کو وہیں ختم کیا، عود الوداع جو کہتے ہیں۔ رائٹ رائٹ، بالکل ٹھیک جی۔ مسز عمر آپ انمیوٹ کر لیں۔ یہ نہیں انمیوٹ ہو جی رہا؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام السلام علیکم۔ ورحمۃ ہاں اللہ جی جی، نہیں ہو رہا جی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے جی، اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیے۔ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ پہلے ایک چیز ذرا آؤٹ لائن میں جو سمجھ ہے مجھے آن دا ہول وہ میں آپ سے چیک کرا لوں، پھر میں شیئر کرتی ہوں۔ یہ کہ پہلا جو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ جو پہلا ہے نا 47 48 اینڈ 49 یہ لنکڈ ہے جی آخری اس کے ساتھ آپ کا 62، اور اس کے اندر ڈیٹیل ساری آ گئی، اور یہ جو ڈیٹیلز ہیں ان کو کنکلوڈ کر رہا ہے یہ ذلت اور محتاجی اور اللہ کا غضب۔ دیٹس انٹرسٹنگ، تو کیا یہ میری انٹرسٹنگ۔ انڈرسٹینڈنگ ٹھیک ہے؟ ہاں اٹس جی کوائٹ پلازیبل جی، کوائٹ پلازیبل، بالکل۔ جی یہ جی، آپ نتھنگ کی یہ رانگ ود بڑی اٹ۔ انٹرسٹنگ، ہاں نہیں نہیں، نتھنگ رانگ ود اٹ۔ رائٹ رائٹ جی، اس میں جو مجھے سمجھ آیا اور میں نے لکھا ہے وہ میں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یاد کرا رہے ہیں کہ اس زمانے کی اقوام پر جو فضیلت ان کو ملی تھی وہ اللہ تعالیٰ کا انعام تھا، کیونکہ اللہ نے ان کو اپنے کام کے لیے چن لیا تھا۔ اور دنیا کی زندگی میں تو یہ اپنے برے اعمال یعنی گناہوں سے جو بھی اس کی ڈیٹیل شرک، ناشکری، تکذیب و انکار، سرکشی سے بچتے رہے ہیں، کبھی گناہوں کا کفارہ دے کر اور کبھی نبی کی دعا کی وجہ سے، مگر اگلے جہان میں کوئی سفارش، نہ ہی کوئی عفظ یا کفارہ، اور نہ ہی کوئی مددگار ان کو اس سزا سے بچا سکے گا۔ صرف اور صرف ان کے دل کا یقین اللہ پر، روز جزا پر، اور ان کے نیک عمل ہی اللہ کی جزا کا حقدار بنائیں گے اور خوف و غم سے نجات دلائیں گے۔ ماشاء اللہ، ویری نائس جی، ویری نائس۔ یہ آپ نے بیچ میں ایک پوائنٹ ایسا بیان کیا وچ از ریئلی انٹرسٹنگ، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ یعنی یہ جو بات ہے نا کہ واقعات میں جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ایک نوعیت کا قومی سطح پر وہ کفارہ بن جاتا ہے، تو وہ تو اس دنیا میں تو چل گیا، آخرت میں تمہارا جو عمل ہے وہ تمہارے ساتھ وہی چلے گا۔ دیٹس این انٹرسٹنگ کنیکشن، بڑا مزیدار ہے۔ جی یہ میں مجھے بھی پڑھ لگا دیتا کہ ہوں جی، ادھر تو بچ رہے ہیں۔ جی سوری پلیز گو ہیڈ۔ جی جی، وہی پے در پہ جو چیزیں تھیں مجھے پڑھنے سے یہ فیل ہو رہا تھا کہ کبھی حضرت موسیٰ دعائیں کر رہے ہیں، جی اور جی کبھی جی وہ جی، ان کا کفارہ بن رہا ہے، ان کا نجات شرک سے نکل رہے ہیں، اور بس یہ بہت ہی حیران کن سب چیز یہ ہسٹری جو ہے، اور اللہ کا جو واقعی سسٹم ہے اس میں سے بہت سا کچھ نکلتا ہے، ہمیں تھوڑا تھوڑا نظر آتا ہے ابھی تو کہ اللہ کیسے کام بالکل کرتے ہیں، اللہ کی چیز زبردست، سنت کیسے کام۔ ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی جی، تھینک یو سو مچ جی۔ میں بھی شیئر کر اچھا دیتا ہوں جی، اگر آئی کوئی نو اور ریزڈ ہینڈز نہیں ہے، اگر کوئی ریز جی ہینڈز نہیں ہے تو ایک تھوڑا سا میرا پچھلا جو تھا اس سے میں سوال کر سکتی ہوں ابھی؟ جی، اصل میں اب ٹائم ختم ہو گیا، اگر آپ اگلی دفعہ کے لیے کر لیں، ہم نوٹ کر لیتے ہیں دیٹ یو ہیڈ اے کویسچن اینڈ وی ول ٹیک دس اپ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم، بٹ آئی ول جسٹ ٹیک 1 منٹ، میرا خیال ہے میکسیمم۔ میں بھی اپنی سمری شیئر کرتا ہوں سو دیٹ وی کین موو ٹو اسٹیپ نمبر 5 ان دا نیکسٹ کلاس، ٹھیک ہے جی؟ لیٹ می جسٹ ٹیک 1 مور منٹ جی، آئی ایم سو سوری۔ اچھا جی، یہ اسٹیپ نمبر 5 ہے، اور میں اس کو پڑھ دیتا ہوں ایک دفعہ، کہ بنی اسرائیل کو اثر نو مخاطب کر کے ان کی تاریخ کی مثالوں سے ایک طرف یہ یاد دلایا ہے کہ خدا نے ان پر کس کس طرح سے عنایتیں فرمائیں اور اپنی ہدایت
کے معاملے میں ان کو باقی دنیا والوں پر ترجیح دی، اور دوسری طرف اس بات کی یاد دہانی ہے کہ خدا کی دی ہوئی اس فضیلت کے معنی یہ نہیں ہے کہ آخرت میں وہ خدا کی پکڑ سے بچ نکلیں گے۔ آخرت میں ان کے لیے بھی وہی معیار ہوگا جو دنیا کے باقی تمام لوگوں کے لیے ہوگا۔ آخرت میں کامیابی کا معیار کوئی نسلی یا گروہی وابستگی نہیں، بلکہ ہر فرد کے خدا اور یوم آخرت پر حقیقی ایمان اور اس کی عمل صالح کی پونجی ہوگی۔ اچھا جی، ہم یہاں پر روک دیتے ہیں۔ آپ فریہ، آپ پلیز نوٹ کر لیجیے گا، مسز عمر کا ایک کویسچن ہے جو کہ ہم نیکسٹ ٹائم وی کین اسٹارٹ آف ود انشاءاللہ۔ میری طرف سے بہت بہت شکریہ سب کو جی فار جوائننگ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم وی ول کنٹینیو ود اسٹیپ نمبر 5۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو جی، السلام علیکم۔ تھینک یو سر، السلام علیکم۔ تھینک یو جی۔